السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے 19ویں پارے کا، اور اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائی سورہ فرقان ہی چل رہی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بہت سی باتیں، قرآن کے بارے میں بھی بہت سے قصے، بہت سی باتیں مختصر بیان فرما رہے ہیں۔ آغاز جب ہوتا ہے تو وہ تصدیق نبوت کے بارے میں ہوتا ہے کہ نبوت کے بارے میں بات کا تصدیق کرتے ہوئے، اور جو احمقانہ شرائط انہوں نے رکھی تھیں منکرین مکہ نے، اور جو انہوں نے منکرین لوگوں نے شرائط ان کے لیے رکھی تھی، وہ ساری باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا۔ تو انہوں نے سب سے پہلی بات کیا کہی، انہوں نے پھر سے دوبارہ کیا کہا، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کی کوئی خوشی نہ ہوگی، اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ یعنی کہ فرشتوں کو وہ اس لیے دیکھیں گے کہ اس وقت تک، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، اور جب وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں بہت زیادہ بڑھا کر ان پر نازل کر دیا، ان کی طرف کر دیا، بڑھا کر ان کی طرف بڑھا دیے ان کے گناہوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر ذروں کی طرح کر دیا، ان پر وہ جو گناہ تھے ان کو پراگندہ بھاری ذروں کی طرح ان کے اوپر اتار دیے گئے، وہ سارے کے سارے گناہ اور وہ سارے کے سارے کام جو کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ خوابگاہ یعنی کہ رہنے کی، سونے کی، آرام کرنے کی جگہ، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری بہت خوبصورت اور عمدہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر وہ ساری کی ساری بادشاہت، پوری کی پوری بادشاہت تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، لیکن رحمان کا ہی سارا کچھ ہوگا۔ اس دن کوئی شریک ان کا آگے نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی وہ مدد کرے گا، ان کا کوئی بھی شریک پہلے بھی مدد نہیں کرتا، لیکن اس دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، جن کو وہ دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ دن کافروں پر بڑا ہی بھاری ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ بھاری کیوں ہوگا؟ اس لیے بھاری ہوگا کیونکہ کافر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے کہ کیا کچھ آج وہ جو چیز کے لیے جھٹلا رہے تھے، آج وہ ساری چیزیں کس طرح سے ان کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ یہ فیصلوں کا دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت ساری کی ساری باتوں کے بارے میں ان کے درمیان فیصلے کر دیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ کہ جیسے ہم انگلیوں کو منہ میں ڈال لیتے ہیں نا، تو اسی طرح سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش کہ میں ایسا کر لیتا، اور میں کاش کہ اسی کا رستہ پا لیتا۔ ہائے افسوس کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ پھر اپنی دوستیوں کو بھی، اپنی یاریوں کو بھی پریشان ہو کر کہے گا کہ کاش کہ میں نے ایسے نہ کیا ہوتا۔ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی ہی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، وہ انسان کو وقت پر ہی دغا دے دیتا ہے اور انسان کو ورگلا لیتا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، تو پھر رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا،
हादिल कुरान महजूरा, इस मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। ये बात हम मोमिनों की, हम मुसलमानों की, हम ईमान वालों की जा रही है कि हमने कुरान को छोड़ रखा है। और फिर अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कि वकज़ालिक जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वम मिनल मुजरिमीन। अल्लाह ताला फिर ये भी इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बाज गुनहगारों को बना दिया है, और तेरा रब ही हिदायत करने वाला और मदद करने वाला काफी है। और काफिरों ने कहा कि इस पर कुरान सारा का सारा एक साथ ही क्यों ना उतारा गया। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा, ताकि इससे हम आपके दिल को कभी रखें, हम उसको मजबूत रखें। हमने इसे ठहर ठहर कर ही पढ़ सुनाया है, हमने इसको ठहर ठहर कर ही सुनाया है, और तुम भी इसको ठहर ठहर कर ही पढ़ो। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से ये अल्लाह ताला ने दिल पर उतारा, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने इसको ठहर ठहर कर उतारा, आराम आराम से उतारा, ताकि तुम्हारे दिल को हिदायत हासिल हो जाए। अगर हम इसको ठहर ठहर कर आराम आराम से नहीं पढ़ेंगे तो कुरान की बातें, इसका कलाम हमारे दिल तक नहीं उतरेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद ये भी इरशाद फरमाते हैं कि ये आपके पास जो कोई मिसाल लाएंगे, हम इसका सच्चा जवाब और उम्दा तौजीह आपको आपको बता देंगे, इसकी तफसीर बता देंगे। कि जो सवाल वो ऐसे ऐसे सवालात लेकर आते थे कि ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजिज कर दें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सवालात के जवाब ना दे सकें। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी फसाहत अता फरमाई कि जैसे ही वो सवाल किया जाता, तो उनको वहीं से कुरान की किसी भी जगह से वो सवाल करते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी वक्त के लिए फौरन ही उनको जवाब दिया करते थे। तो फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नुम की तरफ जमा किए जाएंगे, वही बदतर मकान वाले और गुमराहतर रास्ते वाले हैं। और बिलाशुबा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी। अगला रकू शुरू होता है, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकायत का भी जिक्र होता है कि वो जो उन्होंने शिकायत की कि मेरे लोगों ने इस कुरान को छोड़ रखा है। और फिर कुरान का अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औकात में उतारना, ये भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। अब अगले रकू के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा शुरू होता है। और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी और उनके हमरा उनके भाई हारून को उनका वजीर बना दिया, और कह दिया कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को झुठला रहे हैं। फिर हमने इन्हें बिल्कुल ही पामाल कर दिया। और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा, तो हमने इन्हें गर्क कर दिया और लोगों के लिए इन्हें निशान इबरत बना दिया। और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। और आदियों और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और आदियों और समूदियों और कुएं वालों को उनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया। कुएं वाले कौन है जी? कुएं वाले कौन थे? किसकी कौम थे? कुएं वाले किसकी कौम थे? हजरत यूसुफ की। नहीं नहीं, हाँ हजरत यूसुफ की। आदियों और समूदियों के बाद कुएं वाले कौन से आए थे? अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको हलाक करने की बात की ना। कुएं वाले हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम नहीं होंगे कि जिनको मना किया गया था कि आप इसको कुएं से पानी अ, पीने दीजिएगा। सही। इससे मुराद ठीक है। अस्हाबुल अखदूद हैं, जिनका जिक्र सूरह बुरूज में है। तो अब आप हम इनको मजीद इनकी डिटेल जो है, ये कुएं वाले जो है अस्हाबुल अखदूद, इससे मुराद कुछ लोगों ने लिया है। और हम इसकी तफसीर जो है सूरत बुरूज में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वो कौन से लोग थे कुएं वाले, और अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामला किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने इनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद कर दिया। ये लोग इस बस्ती के पास से भी आते जाते हैं जिन पर बुरी तरह की बारिश बरसाएगी। जो बस्तियां तबाह हो गई उनके पास से भी गुजरते हैं और उनके पास से भी आते हैं। और क्या ये फिर इसे देखते नहीं? हकीकत ये है कि इन्हें मरकर जी उठने की उम्मीद ही नहीं है। वो उम्मीद ही नहीं रखते कि हम मरकर दोबारा से उठेंगे। और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारा मसखर बनाने लगते हैं कि क्या यही वो शख्स हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है। यहाँ से आगे नबियों का मजाक उड़ाने का जिक्र शुरू होता है। और फिर ये भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो चाहे तो रात दिन में ना बदले। वो तो कहिए कि हम इस पर जमे रहे, वरना उन्होंने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ من اضل سبیلا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو چپائیوں جیسے ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ چپائیوں کو جب ان کا مالک ان کو بلاتا ہے، جب ایک راہ دکھا دیتا ہے تو وہ اس راہ پر چل پڑتے ہیں، بلکہ ان کا مالک تو ان کو بلائی جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری منزل، تمہارا راہ یہ ہے، کہ اس سے بھی بھٹکے، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سائے کو کس طرح سے پھیلا دیا ہے، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا۔ یعنی دھوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، کہ اگر سورج نہ ہوتا تو سائے سے بھی کوئی لوگ متعارف نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اپنی تخلیق کی نہیں چھوڑی جو قرآن میں بیان نہ کی ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سائے کا بھی آج ذکر کر دیا کہ ہم نے سائے کو بھی تمہارے لیے بنایا، اور اس کا بڑھنا اور چھوٹا ہونا اور کم ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ کس کو کھینچ لیا؟ یعنی وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور اس کی جگہ رات کا گھپ اندھیرا بھیج دیتے ہیں۔ یعنی کہ جب گھپ اندھیرا ہوتا ہے تو پھر سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا کہ اس دن رات سب کو ڈھانپ لیتی ہے، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ہمیشہ ہوائیں آتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، جو خوشخبری دیتی ہیں کہ اب ہوائیں آ رہی ہیں، بارش کا موسم لا رہی ہیں، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم پاک پانی برساتے ہیں آسمان سے، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کرتے ہیں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ ہم اس سے پلاتے ہیں ان کو، اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے کچھ نہیں کیا۔ وہ اکثر لوگ پھر بھی ناشکری ہی کرتے رہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ رسول بھیج دیتے، بس اگر آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کیجیے، ان سے بھی جہادن کبیرا۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری کڑوا۔ دو سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ایک سمندر کا پانی میٹھا اور ایک کا کھارے دار۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی خاص بیان فرما دیتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں، ان دونوں کا پانی مکس بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کرتی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک مضبوط حجاب اور اوٹ کرتی ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ سسرالی رشتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے آج قرآن میں ہمارے سامنے ذکر کر دیا کہ سسرالی رشتے بھی ایسے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کو سسرالی رشتوں سے بھی آزمایا جائے گا، اور ساس سسر بھی اگر ایسا نہ ہوتا، ان کی اہمیت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں تذکرہ نہ کرتا۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہے کون؟ کافر اللہ کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا
शैतान का साथी है। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाती हैं वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने तो आपको खुशखबरी और डर सुनाने वाला नबी बनाकर भेजा है। कह दीजिए कि मैं कुरान के पहचानने पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे, इस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, जिसे कभी मौत नहीं, और उसकी तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान करते रहें, वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है, बाखबर है। अब अल्लाह ताला अपने बारे में फिर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह कौन है। वो ज़ात है जिसने आसमानों और ज़मीन और उसके बीच में जो कुछ भी है उन सबको 6 दिन में बनाया, और फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर। अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, और फिर अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और वो रहमान है, आप उसके बारे में किसी खबरदार से पूछ लीजिए। और रहमान फस्अल बिही खबीरा, आप किसी खबरदार से जिसको खबर हो उससे उसके बारे में पूछ लीजिए। वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू, और जब उनसे ये कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो जवाब देते हैं कि रहमान है क्या, वो कौन है जिसको हम सजदा करें, क्या हम उसे सजदा करें जिसको तू हमें हुक्म दे रहा है। और इस तबलीग ने उनकी नफरत में मजीद इजाफा कर दिया, वो मजीद इजाफा बढ़ गए इस नफरत में कि हम रहमान को क्यों सजदा करें। बाबरकत है वो ज़ात जिसने आसमान को बनाया। अल्लाह ताला ने जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें आफताब बनाया और मुनव्वर बनाया, यानी कि उस सूरज को अल्लाह ताला ने मुनव्वर रोशन बनाया। फीहा सिराजम व कमरम मुनीरा, और रोशन बनाया आफताब को और चमकता हुआ बनाया चांद को। और उसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया, इस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता। व इबादुर रहमानी अल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौदन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम, रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो जमीन पर फरोतोनी के साथ यानी कि अकड़ कर चलते हैं। रहमान के सच्चे बंदे वो हैं सॉरी रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो अपने आप को झुका कर जमीन पर चलते हैं, और जब बेइल्म लोग उनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम है। और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजार देते हैं, ये रहमान के अच्छे बंदे हैं। और जो दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमसे दोज़ख का अजाब दूर कर दे, क्योंकि इसका अजाब चिमट जाने वाला है, ये चिमट जाता है, यानी कि वो छुटता नहीं है, इसका अजाब अपने साथ बिल्कुल चिपक जाता है। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। इन अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। और अल्लाह ताला फिर ये भी इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह ताला मजीद ये भी इरशाद फरमाते हैं और जो खर्च करते वक्त भी ना तो इसराफ करते हैं ना बखीली करते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान मोतदिल तरीके पर खर्च करते हैं, और अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते हैं, नहीं शरीक करते हैं। किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ताला ने मना कर दिया हो, वो सिवाय हक के कत्ल नहीं करते, ना वो जिना करते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा, अपने ऊपर वो सख्त वबाल लेकर आएगा। तो युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहा मुहाना, उसे क़यामत के दिन दोहरा अज़ाब किया जाएगा और वो जिल्लत और ख़वारी के साथ हमेशा उसी में रहेगा। कौन? जो इन सारे कामों की पैरवी करता है उसको। और फिर वो लोग जो कि जिन्होंने तौबा की और ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है। जो छोटी मोटी गलतियां होंगी अल्लाह ताला उनके उन गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह ताला की तरफ बढ़कर देखिए तो सही, वो बुराइयों को भी हमारी नेकियों में इंशाअल्लाह बदल देगा।
جب ہم اس کی طرف جھکیں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیں ان ساری برائیوں سے دور کر دے گا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو نہ صرف ہمارے ایک گناہ کی معافی ہوتی ہے بلکہ ہماری وہ نیکی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جو لوگ چھوٹی چھوٹی جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں اور وہاں پر کان لگا کر نہیں بیٹھ جاتے کہ ہم بھی اس بات کو سن لیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر سے نہیں گزرتے ہیں، اندھے بہرے نہیں ہو جاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ دعا اپنے پروردگار سے کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، امام بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اولاد اور بیوی وہ چیز ہوتی ہے جو زندگی میں انسان کو سکون عطا کرتی ہے، اور اگر یہ سکون نہ ہو تو انسان کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان بیدار ہی رہتا ہے، پریشانی کے عالم میں وہ نیند بھی سکون کی نہیں کر پاتا۔ تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں اولاد بھی اور یہ رشتے اور ناطے بھی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلب تمہارے بارے میں کوئی پرواہ نہ کرتا۔ تم تو جھٹلا چکے ہو، اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جائے گی، پکڑ لے گی آگ۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، کہ اب یہ بات کن سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں؟ کافروں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا، سو اب اس کی سزا بھی لازمی تمہیں چپک جائے گی، تمہیں پکڑ لے گی آ کر۔ سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے جس کے 11 رکوع ہیں اور آیات اس کی 227 ہیں، اور مکی سورہ ہے یہ بھی، تو اس میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مکی سورہ ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے مکی سورہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے سورہ کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات کتاب المبین، پھر سے اسی بات کے بارے میں دیکھیے۔ مکی سورہ کے اندر زیادہ تر جو صورتوں کا آغاز ہوا، اللہ رب العزت نے کتاب کے بارے میں ان کو انٹروڈکشن ضرور دیا ہر جگہ پر، کہ یہ کتاب کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں تم لوگ سوال کیے جا رہے ہو۔ یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، یہ ساری کی ساری۔ ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے، کہ آپ اتنے غمگین ہو رہی ہیں کہ آپ ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنی جان کو ہی کھو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، ہم ان پر لازمی کوئی ایسی نشانی اتار دیتے اگر ہم چاہتے تو۔ اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخر اڑاتے ہیں، جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی ہیں کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں، کس قدر ہم نے ہر طرح کے نفیس اور خوبصورت جوڑے بنائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، اسی کے اندر اگر وہ دیکھنا چاہیں تو اسی کے اندر یقیناً نشانیاں ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے
اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، کیا کہا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ کیا کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی ہے، بس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، یعنی کہ ان کو بھی نبی مقرر کر کہ وہ بھی میری ساتھ میری مدد کریں۔ اس سے مراد ایک بہت اہم بات بھی ہمیں لینی چاہیے کہ جب جماعت نکلتی ہے تو اس کا ایک اپنا روب ہوتا ہے، اور اس جماعت کا آپس میں اکٹھے ہو کر نکلنا بھی ایک بہت بڑی آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ یہ کون سا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کون؟ غلطی سے قتل ہو گیا تھا نا، اسے جو مکہ مارا تھا انہوں نے۔ بالکل بالکل بالکل، ان سے جو قتل ہو گیا تھا اس کے بارے میں ان کو ڈر اور خوف تھا۔ قال کلا، جناب باری تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے تھے، کہ آج تو منکر ہوتا جا رہا ہے، اور وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فعلت کون سا صیغہ ہے؟ یہ کون سا یہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ فعلت فیل فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ فعل دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ماضی ہوتا ہے ایک مضارع ہوتا ہے۔ یہ مضارع ہے ماضی ہے؟ ماضی ماضی ہے میم۔ ماضی ہے، ماضی۔ بارک اللہ فیک، کیونکہ مضارع کی کوئی علامت یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ماضی ہے۔ تو اس نے پھر کیا کہا کہ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں ہے، تو نے وہ کام کر دیا، تو نے ناشکری کی میرے سارے کے سارے احسانات کی جو میں نے تجھ پر کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی کہ جب مجھے علم نہیں تھا، جب میرے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے یہ۔ پھر تم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے، کہ تو نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو کون ہے رب العالمین؟ قال فرعون وما رب العالمین، کہ وہ رب العالمین کون ہے؟ پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہی ہیں، وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کا بھی۔ ان کنتم موقنین، تو تم یقین رکھنے والے ہو، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو تب تمہیں اس کی باتوں کا یقین ہوگا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو فرعون نے ان سے سوال کیا تھا نا، کہ اس قتل کے بارے میں کیا تھا کہ تم نے کیونکہ وہ جو بندہ مرا تھا وہ فرعون کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، اور اگر فرعون کی قوم میں سے کسی کو ذرا بھی ضرر پہنچانا ہوتا، کوئی ضرر پہنچا دیتا بنی اسرائیل میں سے، تو فرعون فوراً اس کو مار دیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم علمی کی وجہ سے مجھ سے یہ ہو گیا سرزد، اور ظاہر ہے فرعون کو معلوم تو تھا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے محل میں پرورش پا رہے تھے، کہاں غائب ہو گئے، کیسے چلے گئے، تو ظاہر ہے فرعون تک وہ ساری باتیں تو پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے، یعنی کہ تم سب لوگوں کا وہ پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہو گیا ہے۔ ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے۔
فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں۔ فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال کر جو اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کے سامنے سفید چمکنے لگا۔ فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے، یہ تو بہت کوئی سمجھدار جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے، یہ چاہتا ہے کہ تم سارے ان کو کن کو بنی اسرائیل کو ان کی زمین سے نکال کر لے جائے۔ بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے، جو میسنجرز ہوتے ہیں ان کو بھیج دیجیے، تاکہ وہ کیا کریں کہ ہر ایک با علم بہت زیادہ سمجھدار جادوگر کو اٹھا کر لے آئیں، پھر ایک مقررہ دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع ہو جائیں۔ اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم سب کے سب جمع ہونا اور حاضر ہو کر دیکھنا کہ ہم اس کے ساتھ کیا تماشا کرنے والے ہیں، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں، کن کی؟ فرعون کی اور ان جادوگروں کی پیروی کریں اور ہم سمجھ لیں کہ فرعون ہی ہمارا خدا ہے۔ جادوگر اگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ظاہر ہے وہ دنیا کا فائدہ چاہتے تھے۔ پھر فرعون نے کہا کہ بڑی خوشی سے میں تمہیں اپنا مقرب بنا کر اپنے دربار میں رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے تم ڈالو۔ پھر وہی بات ہوئی کہ پھر انہوں نے جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں جب ڈالیں تو جیسے وہ سانپ بنے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان جادوگروں نے کہا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، انہوں نے کہا فرعون کی جادوگروں نے کہ عزت فرعون کی قسم یقیناً ہم غالب ہی رہیں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا اور جب اپنا عصا ڈالا اور پھر اس نے جب سارا کا سارا وہ جو جھوٹ انہوں نے گھڑے تھے وہ سارے کے سارے نگل گیا، ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا اژدہا، تو سارے کے سارے جادوگر فوراً ہی سجدے میں پڑ گئے اور انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم نہ صرف انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تاکہ فرعون اس مغالطے میں نہ پڑ جائے کہ وہ میں ہی ان کا رب ہوں اور وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو واضح طور پر الگ کر دیا اور بیان کر دیا کہ ہم تو اللہ کے ہارون اور موسیٰ کے رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر بے اختیار سجدے میں جب گر گئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے لیے سجدے میں گرے ہیں۔ تو فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، تم نے مجھ سے اجازت بھی نہ لی؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، یہ تم لوگوں کا بڑا جادوگر ہے، اس لیے اب تم اس کی بات کو نہیں ڈال رہے، سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے اطراف میں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا جادوگروں نے اس میں کوئی حرج نہیں، ہم سب کو تو لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہم خوش ہیں اس بات پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں موسیٰ پر اور ہارون پر، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، جو جادو ہم نے کیے، جو گناہ ہم نے کیے وہ اللہ تعالیٰ سب کے سب معاف کر دے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا، کیا کیا کہ اس نے ہرکاروں کو بھیج دیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات اپنے بندوں کو میرے بندوں کو اپنے ساتھ لے کر نکل جاؤ اور پھر تم سب کو پیچھا کیے جاؤ کہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے، وہ جلدی ان کو پکڑ لیں گے اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، اتنے کم لوگ اتنا ہمیں غضب اور غصہ دلا رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، اچھی اچھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو باہر نکال دیا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ان مقامات سے باہر نکال کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔
اورثناها بنی اسرائیل، پھر فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ بس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے ہیں، اب ہم کہاں بھاگیں گے؟ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور دکھائے گا اور میری مدد کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی